کبھی سوچا ہے کہ تھرڈ رائخ کے آخری لمحات میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ آئیے آج ہم جنگ کے بعد ملنے والی کچھ دستاویزات کی مدد سے تاریخ کے اس باب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، نومبر 1945 کا وقت ہے۔ برلن شہر جو کبھی دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتا تھا، اب ملبے کا ایک ڈھیر بن چکا ہے۔ ہر طرف تباہی ہے، خاموشی ہے اور ہوا میں ایک عجیب سی وحشت ہے۔ لیکن اصل کہانی تو زمین کے نیچے سطح سے 7 میٹر گہرائی میں دفن تھی۔ اس کنکریٹ کے مقبرے میں آخر کون سے راز چھپے تھے؟ وہاں آخری دنوں میں کیا قیامت گزری تھی؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں ایک ایسی دریافت سے ملے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ راز سامنے آئے۔ تاریخ تھی 25 نومبر 1945۔ ایک فرانسیسی کمانڈنٹ ریمنڈ روز ہمت کر کے اس بنکر میں داخل ہوا۔ 26 سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں اترنے کے بعد اس کا سامنا ایک ایسی دنیا سے ہوا جہاں صرف تباہی تھی، اور اسی ملبے کے ڈھیر میں سے اسے وہ کاغذات ملے جو ہٹلر کے آخری دنوں کا سچ بتانے والے تھے۔ یہ بنکر کوئی عام پناہ گاہ نہیں تھا، یہ تو ایک جیتا جاگتا فری تھا جو اپنے اندر رہنے والوں کی روح کو دھیرے دھیرے کھا رہا تھا۔ اس کی دیواروں میں قید ہونا ایک نفسیاتی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اسے نام دیا گیا تھا فیورر بنکر کا، یعنی لیڈر کا بنکر۔ اسے ہٹلر کے پسندیدہ آرکیٹیکٹ البرٹ سپیئر نے ڈیزائن کیا تھا۔ خیال تو یہ تھا کہ یہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہوگا، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، یہی قلعہ اس کا مقبرہ بن گیا۔ ذرا تصور کریں، کنکریٹ کی موٹی دیواریں جہاں سے ہر وقت ایک عجیب سی ٹھنڈک اور نمی ٹپکتی تھی، اور اس پر وینٹیلیشن سسٹم کا ایک مسلسل نہ ختم ہونے والا شور۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زندہ ہی قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ یہ شور صرف کانوں میں نہیں بلکہ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ اور اس جہنم کے مرکز میں تھا وہ شخص جس نے اسے خود بنایا تھا۔ ہٹلر کی جسمانی اور ذہنی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی، اور وہ اپنی ہی بنائی ہوئی قبر میں زندہ دفن ہو رہا تھا۔ آخری 10 دن تو جیسے اس کے وجود کے ٹوٹنے کی کہانی تھے۔ پارکنسن کی بیماری نے اس کے جسم پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا، لیکن کب تک؟ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اور وہ اپنی عمر سے 10-15 سال بڑا لگتا تھا۔ روزانہ کے انجیکشنز بھی اب بے اثر ہو رہے تھے۔ لیکن اس کنکریٹ کے مقبرے میں صرف ایک شخص ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، رشتے بھی بکھر رہے تھے۔ یہاں وفاداری اور غداری کا ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کا انجام موت تھا۔ ایک طرف ایوا براؤن تھی جو 13 سال سے ہٹلر کی ساتھی تھی۔ سب بھاگ رہے تھے، لیکن اس نے موت کو چن لیا، صرف اس لیے کہ وہ ہٹلر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خط میں لکھا بھی کہ یہ جگہ بہت ڈراونی ہے، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ ہٹلر میرے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں ایسی وفاداری تھی، وہیں کوئی ایسا بھی تھا جو اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ تو ایک طرف تھی ایوا براؤن کی محبت اور وفاداری، اور دوسری طرف ہرمن گورنگ کی اقتدار کی بھوک۔ گورنگ، جسے ہٹلر نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اسی نے فیصلہ کر لیا کہ اب لیڈر کمزور ہو چکا ہے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ اس نے ایک ٹیلی گرام بھیجا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ٹیلی گرام ہٹلر کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھا۔ اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے فوراً گورنگ کو غدار قرار دیا، اس کے سارے عہدے چھین لیے اور حکم دیا کہ اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ یہ اس کے لیے صرف ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک ذاتی دھوکہ تھا۔ اور اس غداری کے بعد وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ آخری 24 گھنٹے الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ 29 اپریل کی رات 1 بجے جب باہر دنیا جل رہی تھی، ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کر کے اس کی آخری خواہش پوری کی۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنی وصیت لکھوائی، اور ٹھیک 24 گھنٹے بعد 30 اپریل کو دوپہر 3 بجے دونوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی۔ ان کی لاشوں کو باہر باغ میں لے جا کر جلا دیا گیا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اس نے اپنی وصیت میں صاف صاف لکھا، ہتھیار ڈالنے کی ذلت سے موت بہتر ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی پوری زندگی کا فلسفہ تھا، یا تو فتح یا پھر موت۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی لاش کو بھی جلانے کا حکم دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت بھی دشمنوں کے لیے ایک جشن کا موقع بنے۔ وہ مر کر بھی اپنی کہانی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔
بلکہ ایک نیا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ کیا ہٹلر واقعی مر گیا تھا یا یہ بھی کوئی چال تھی؟ جب سوویت فوج بنکر پہنچی تو انہیں جلی ہوئی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ملا، کوئی چہرہ نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی ہٹلر تھا؟ آخر دنیا کو کیسے یقین دلایا جاتا کہ تاریخ کا سب سے بڑا ظالم واقعی ختم ہو چکا ہے؟ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب ایک ایسی چھوٹی سی چیز میں چھپا تھا جسے ہٹلر ساری زندگی دنیا سے چھپاتا رہا، ایک خوف۔ وہ ثبوت تھے اس کے دانت۔ سچ تو یہ ہے کہ ہٹلر کو ڈینٹسٹ سے شدید نفرت تھی اور اس کے دانت بہت خراب تھے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دانتوں کو چھپانے کے لیے اس نے سونے کا ایک خاص برج لگوایا تھا، اور جب جلی ہوئی باقیات میں سے وہی سونے کا برج ملا تو ساری دنیا کے لیے یہ ناقابل تردید ثبوت تھا کہ ہٹلر کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ ایک نظریے کی آخری جنگ تھی یا ایک ایسے انسان کی بے بسی کا عالم جو اپنے ہی بنائے ہوئے قید خانے میں پھنس کر رہ گیا تھا؟ اس کا جواب شاید تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے دفن ہی رہے گا۔